شاہ صاحب کا کلام پیش کیا کہ جناب تو حسن علی دولن دی چپ کر مولا تھے جان دولن دی تو وہاں غازی میں یعقوب حاجی کے داماد ان کی آواز بڑی اچھی ہے، انہوں نے اس ماجے کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ جب تقریر ختم ہوئی سو گئے، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے دیکھا سامنے باہر ہے، پیچھے آلو لگے ہوئے چوٹی میں، تو وہ جناب میں نے دیکھا تو رات کو اس باہر میں سے دو شیر آئے، تو اور ساتھی سوئے ہوئے تو میں ڈر آنی تھا کہ پہلے ان کو کھائیں گے پھر میری طرف آئیں گے نا۔ اتنے میں دیکھا نانگا بھی آتے ہیں، حجرے سے نکلے وہ دونوں کے ساتھ، انہوں نے 4-5 چکر لگائے۔ صبح اٹھ میں کہ میاں صاحب رات میں کوئی چیز دیکھی تھی، فرمانے گئی ہماری مولوی صاحب بھی نہیں ہے، مجھے ڈریانا کریا کرو۔ یعنی میرے علاقے میں ایسے ایسے بزرگ، اور پھر میں حضرت صاحب جب گاؤں جاتے تھے، میرا مکان ذرا اوپر ہے، حضرت صاحب کو پتہ دعا فرماتے ہمارے علامہ صاحب ایسے بھی بڑے ہیں، اوپر رہتے ہیں، حضرت کی مہربانی تھی، فرماتے چل یار چلیے، اور درویش کے مزار پہ، درویش باجی کے مزار پہ گئے، ایک گھنٹہ بیٹھے اور مراقبے میں تھے، پسینہ آ رہا تھا، اور جب جناب میری طرف دیکھا تو کہوں علامہ صاحب بڑے جلانی بزرگ ہیں۔ پھر ہم جناب برو والے کی زیارت لگے، جناب اسی طرح منگ والے بابا کے پاس گئے، وہ جگہ گئے، الحمدللہ۔ پھر جب میں مرید ہونے لگا تو جناب موری شریف میں آپ جب تشریف لے گئے تو یقین جانے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جناب میں نے جو مسجد چن ہے اس پہاڑی پہ پھیلی لوگوں کو دیکھا، حضرت جو فوج در فوج کھڑے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈے لیے، میں نے سوچا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، ان پہاڑوں میں یہ لوگ کون ہیں؟ جب جناب بیٹھے اس بورڈ کے نیچے جہاں خواجہ سرکار بیٹھتے تھے، حضرت وہاں تشریف فرما ہوئے دوست موجود ہوں گے، مجھے تقریر کے لیے حضرت نے جناب نے والا اشارہ کیا، کچھ تھوڑی سی تقریر کرنے کے بعد میں حضرت کی گود میں گر گیا۔ میں نے کہا حضرت غلامی میں لے لیں، فرمایا یار یہ بڑے کا ڈیرا ہے، ندی پورے آنا اچھی تو اس وقت میری قائم ہوگی یہاں اس زمانے میں ایک بڑا پلاٹ کا گھیرا، تو یہاں پہ جناب سالانہ عرس ہوا، جناب اپنا سالانہ عرس اپنا خواجہ وحید صاحب رحمہ کا ہوا، تو اس میں مولانا زید صدیقی صاحب کا بیان تھا، تو حضرت صاحب نے مجھے خلقہ خلافت دینا، ہمیں فرمایا علامہ صاحب میں آپ کو خلافت سے نوازتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور دعا کریں میرے لیے، وہ امامت جو ہے کافی اگر دعا کریں، میں اندر سے خالی ہوں۔ مسکرا کر فرمانے لگے علامہ صاحب جو برتن خالی ہوتا ہے اسی میں ضرور ڈالا جاتا ہے۔ ہائے ہائے حضرت صاحب یہ تو میری مشن سے مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت مجھ سے مشورے بھی لیتے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں، کبھی بازی صاحب وہاں پہ بڑے بڑے حضرت علامہ آئے، چونکہ مولانا حضرت صاحب جو تھے ان کے بڑے بڑے شاگرد مشہور قسم کے علماء وہاں تقریر ہوئی، تو میں نے جو تھا وہاں نقیب محفل اسے کہا اب میری جناب میرا نام نہ لینا، مجھے اب تقریر کیسے آئے گی؟ بڑے بڑے سید علماء مقرر بول چکے ہیں، اب میرا بس نہیں کہ میں کوئی بات کروں، میری ٹانکیں کہاں پر تھیں؟ تو حضرت نے توجہ فرمائے، کہا علامہ صاحب میں توجہ فرماؤں گا، کھڑے ہو جائیں اور یقین جانیں میں نے 40 منٹ وہاں تقریر کی، علامہ صاحب موجود ہوں گے، اور اتنا اچھا بولا، بلانے والے نے بلایا نا، تو دوست آیا کہنے لگا مبارک ہو، 40 منٹ حضرت کی نگاہ تم پر ہی پڑی۔ اتنا حضور اب بس اتنی بات زیادہ بول سکتا نہیں۔ جناب جب حضرت پیر نصیر کا وصال ہوا، ان کا عقیدت مند تھا، جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، آج صبح میرے بچے نے وہ مجھے کیسٹ بتائی، اس میں بہت سارے اشعار تھے، ایک اشعار مجھے بڑا پسند آیا کہ وہی بزم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم
مزار چلا بس میرے شیخ کی جو مزار اللہ کریم مرشد کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ حضور اگر آپ مجھے تباسا نہیں دیں گے، پیار نہیں کریں گے، تو شیخ العالم کا یہ سپنا بڑی دیر تک رہے گا۔ آپ ہم سب ساتھیوں کو سنوں کے شکر کا ہاتھ رکھے رکھنا، اللہ کرم آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ احوالِ وقارث غم پرور ماحول کے اندر قوت گویائی ساتھ نہیں دیتی کہ میں اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کروں۔ یقیناً شیخ طریقت کے ساتھ ہمارا بھی درینہ تعلق، ان کی شفقت، ان کی رافت اور رحمت قدم قدم پر شامل نہ ہونا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ کی زندگی کہکشاں کی مانند ہے، مگر ایک خاص پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ شیخ فرید الدین حضرت زہد الانبیاء کی خدمت میں ان کے مرید صادق میں ان کے علاقے میں کینچیاں بنتی تھیں، تو مریدوں کا اور پیر کا باہمی تعلق جو ہے ویسے بھی ارشاد ہے، تحادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو تاکہ باہمی تمہاری محبتوں کے رشتے استوار ہوں۔ حضرت خواجہ سرکار فرمایا کرتے، بیلیوں کوئی نہ کوئی چیز لے کے آیا کرو، چاہے ٹیم ہی لے کے آیا کرو۔ تو یہ اصل میں بزرگوں کا ایک تربیتی سسٹم اور نظام تھا۔ تو حضرت زہد الانبیاء کی خدمت میں ان کے مرید صادق نے کینچی کا تحفہ پیش کیا، حضور اس کو قبول فرمائے۔ ہمارے علاقوں میں جیسے یہاں وزیر آباد کے چھریاں کاندھے مشہور ہیں، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو صاحب مسند حضرت شیخ طریقت رحمہ کی اخلاقیات کی غماسی کرتا ہے۔ حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا، نحن نخیط ولا نقدر، آپ نے فرمایا وی آر اسٹچنگ، ہم قطع برید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بخیے لگانے والے لوگ۔ احبابی سی وقار، مرد حق بظاہر اپنے کارنر میں بیٹھ کر گودڑی سی رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ دلوں کی پیوند داری کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے جلالی بھی لوگ آئے اور فرقہ واریت کو بھی ہوا دینے والے آئے، مگر شیخ طریقت نے ہمیشہ پیوند کاری کا کام کیا۔ جو بھی ان کے قریب آیا بد عقیدہ آئے تو ان کو خوش عقیدگی کا سب قطع کر دیا۔ اہل تشیع آئے، تاجدار صداقت کی محبت اس کے سینے میں ڈال دی۔ کوئی بھی شخص آیا، کسی سکول آف تھاٹ کا حامل آیا، اس کے سینے میں حب رسول کی شمع پھوٹا۔ یہ پورا امتیاز ہے، اور مجھے پروفیسر آلڈن علامہ اقبال کا استاد مستشرق تھا، مگر یہاں پر اس نے قریب سے دیکھنے کے لیے مختلف مزارات پر حاضری دی۔ حضور داتا صاحب بھی، حضرت نوشہ گنج بخش قادری، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں آیا، اور آخر میں اس نے ایک تھیسس لکھا پریچنگ آف اسلام کے نام سے۔ اس کا پریفیس اور اختتامیہ تھا، وہ یہاں پر جا کر ختم کرتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اسلام تلوار کے طور پر پھیلا ہے،
مگر میں جب ان اتقیاء اصفیاء صوفیاء کے پاس گیا ہوں تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں، اخلاق محمدی کے زور پر اسی اخلاق محمدی کے پیکر شیخ طریقت کو ہم نے دیکھا ہے۔ حوالے سے بقار مجھے تاجدار صداقت کی وہ خوبصورت کلمات طیبات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نقاب اٹھا کر عرض کیے تھے، طب حجن طب مجدہ، کملی والے آپ کا آنا بھی مبارک، آپ کا جانا بھی مبارک۔ یہ اسی ہستی کے بارے میں، اسی ہستی کو سزاوار ہیں یہ کلمات طیبات، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو مکمل کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے 1,24,000 کے مجمع عام میں بالخصوص اور پوری امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ لاسٹ ایڈریس آف دا ہولی پروفٹ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارکہ، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، نعم بلغت وادیت الحق، کملی والے نہ صرف آپ نے پیغام پہنچایا ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جس کا مشن اتنا تابناک ہو جس ہستی کا، یہ اسی کے لیے کلمات ہوتے ہیں کہ تحین و تبتا مجدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے ساری زندگی حضرت شیخ طریقت میں وقف کر دی۔ ان کی محفل یا ذکر خدا پر مشتمل ہوتی تھی یا ذکر مصطفیٰ پر، ذکر خدا ہوتا تھا یا ذکر مصطفیٰ۔ ان کی زندگی کے، ساری زندگی کے فقط یہی شعبے دو تھے، اور بقول اعلیٰ حضرت لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ شیخ طریقت یقیناً آج ان کو مجدہ کا فضا مل رہا ہوگا۔ نم کا نومت العروس، ساری زندگی تو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، برحل اولاد کمال ہی کا سب خدا پر، یہی سنتا رہا، یہی کہتا رہا، لہذا یہ مجدہ جاں فضا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمیں یہ یقین محکم ہے، یہ مجدہ سنا ہوگا، نم کا نومت العروس، سوجا دلہن کی طرح۔ اور دوستو شب عروسی دلہن سویا نہیں کرتی، اس کو اپنے پیاری کی آمد کا انتظار ہے۔ نم کا نومت العروس، سوجا دلہن کی طرح، اس کو اپنے پیارے کی آمد کا انتظار ہوتا ہے۔ سوجا، یہ مجدہ ضرور آیا ہوگا ہمارے شیخ طریقت کو، سوجا دلہن کی طرح، ساری کائنات کا دولہ جلوہ فکر ہونے والا حال کے دو سما حضرت شیخ طریقت آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے ان کے صاحبزادے، ان کے ولی العہد، ان کے جانشین، یقیناً ان کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ یہ وہ صاحبزادہ صاحب، یہ وہ گلستان محبت ہے جس کے اب کے تناور درخت ہیں، صوفی خواجہ محمد یوسف کی طرح، یہ صوفی محمد سلیم کی طرح، ظہور الحسن کی طرح، یہ الحمدللہ یہ اب گلستان کا روپ دھار چکے۔ خال کے ارض و سما کبھی ان پر خزاں طاری نہ ہو، یہ گلشن کلی آباد و شاد رہے، مگر یہ یاد رکھیے یہ اس گھونسلے کا ایک تنکا جو ہے وہ شیخ طریقت نے بران فروڑ کی مزدوری سے لے کر نبی پورے تک یہ بڑا ایک لمبا، آپ نے دیکھا ہے قریب سے، یہ منظر نامے دیکھے ہیں، یہ بڑا پرکشن راستہ ہے شیخ طریقت کا، اس کے ایک تنکے کی حفاظت آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ آپ کو دست و بازو میں، آپ کے روحانیات میں، آپ کے اسپرچل سسٹم میں، آپ کے حضور زری زربخت اور حضور قیوم پنجم اور حضرت صوفی باصفات میں آپ کو منگوں کا ترجمہ بنائے، اور انہیں سب کے دوستوں کو دست و بازو بن کر اس مشن کی تکمیل اور مقبول سب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسا کہ آج کی نشست آپ تمام احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں، تمام احباب میرے مرشد کریم کے نگاہوں کے پروردہ بھی ہیں، اور جن احباب نے میرے شیخ طریقت کے دور شباب کو دیکھا ہے، آج اگر اسی دور شباب کو یاد کرتے ہوئے ہمارے مرشد کریم کے لخت جگر کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہی دور شباب ہمارے مرشد کریم کا چہرے مبارکہ کا عکس آپ کے چہرے احمد قبلہ عالم کی وہ محفلیں حضور خواجہ خواجگان میرے مرشد کریم وہاں سے فیض لے کر آئے، اور خواجہ خواجگان کا فیضان، موری کا فیضان اس نبی پورہ کی وادی میں سیراب ہوتا رہا۔ خدا کی قسم آج بھی آپ کی زیر سایہ یہ فیضان خواجہ خواجگان کا آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ جاری و ساری انشاءاللہ جو کوئی بھی عقیدت یہ لے کر آئے گا۔ اور یہاں پر یہ بات یہ بھی عرض کر دوں، میرے حضرت کا ایک کمال یہ بھی تھا، شاید کسی نے محسوس کیا ہو، اگر کوئی دور دراز سے آنے والا بھی یا اگر کہیں باہر بھی بیٹھا ہوتا تھا، لیکن میرے حضرت کی نگاہ کا کمال یہ ہوتا تھا، بس ایک بار میرے حضرت کی نگاہ پڑتی تھی، بس وہ یہی سمجھتا تھا میں حضرت کے قریب ہوں۔ اسی نگاہ کا کمال ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت کے بالکل سب سے قریبی میں ہی ہوں، اور جس کو میرے حضرت مسکرا کر دیکھ لیتے تھے، اور وہ شخص یہ تصور کرتا تھا، یہ گمان کرتا تھا کہ میرے حضرت سب سے زیادہ پیار مجھ ہی سے کرتے ہیں۔ تو آج قبولیت کے یہ لمحات تمام احباب یہاں پر جمع ہے، کیونکہ نماز کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک مرتبہ تمام احباب سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھ لیں۔ آمين اللهم رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ پاک پروردگار عالم، آج کی اس مبارک نشست میں جیسی بھی مجبور بات ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی متوسطین، ارادت مند اور جن جن احباب نے جتنا بھی کلمہ و کلام ذکر و اذکار کیا، اور خصوصاً 35 مرتبہ اور 2 مرتبہ 37 مرتبہ کلام پاک کی تلاوت کی گئی، 263 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 811 مرتبہ، 126 مرتبہ سورہ ملک شریف اور 1097 مرتبہ سورہ یاسین شریف، 92 مرتبہ سورہ واقعہ، 92 مرتبہ سورہ دخان، اور اس کے علاوہ 1000 مرتبہ سورہ رحمان اور دیگر بہت بڑی فہرست ہے جو میرے حضرت کے لیے